نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 122 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ثم اجتباہ ربہ، پھر چن لیا اسے اس کے رب نے، فتابا، پس اس نے توجہ فرمائی، علیہ اس پر، وہدا اور ہدایت دی، قال اہبطوا، فرمایا تم دونوں اتر جاؤ، منہا اس سے، جمیعا بعضکم اکٹھے تمہارا بعض، لبعض عدو بعض کے لیے دشمن ہے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ پھر اگر وہ واقعی آئے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن ہدایت، فَمَن تَبِعَ ہُدَایَ تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی، فَلَا يَضِلُّ تو نہ وہ گمراہ ہوگا، وَلَا يَشْقَىٰ نہ وہ مشقت میں پڑے گا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِکْرِی اور جس نے اعراض کیا میرے ذکر سے۔ سب سے پہلے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ بعضکم بعض، اوقات، بعض الناس، عدو عدو اللہ، عداوت، آدا، اتباع تابع متبع سنت، فلا لا تعداد، لا علاج، لا علم، یضل دلالت و گمراہی، یشقا مشقت مشقی محنت و مشقت، اعرض اعراض کرنا، ذکری ذکر، اذکار تذکرہ اور تذکیر۔ عربک کے ورڈز دیکھیے، اجتبا چن لیا، اہبتا اہبتا اہبطوا تم دونوں اتر جاؤ، یأتیا آئے، یہ ورڈز ہمارے پاس عربک ہیں، باقی سملر ورڈز ہیں اور ریپیٹڈ ورڈز ہیں۔ ذکر ہو رہا تھا پچھلے سبق میں حضرت آدم علیہ السلام کا اور حضرت حوا علیہ السلام کا، کہ شیطان نے ان کو کیسے بہکایا اور کس طرح سے ان کو اللہ تعالیٰ کا نافرمان بندوں میں، اللہ تعالیٰ کے حکم عدولی کرنے والے بندوں میں ان کا شمار ہو گیا۔ انہوں نے شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا کہ تمہیں جس چیز سے کے پاس جانے سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، یعنی ایک درخت کے پاس جانے سے، تو وہ تمہارے لیے فار ایور رہنے کا باعث ہوگا۔ جب وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تو جیسے انہوں نے اس درخت کا پھل کھایا تو دونوں پر ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں، پھر وہ دونوں اپنے جسم پر جنت کے پتے چپکانے لگے اور نافرمانی کی آدم نے اپنے رب کی تو وہ بھٹک گیا۔ تو آدم نے جب اپنے رب کی نافرمانی کی تو وہ بھٹک گیا، نافرمان ہو گیا، پھر وہ اللہ سے معافی مانگنے لگے، اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی قبول کی اور پھر چن لیا اسے اس کے رب نے، اور اللہ نے ان پر توجہ فرمائی اور ہدایت دی۔ یعنی اس سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے بندے جب کوئی ان سے غلطی یا گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں اور گڑ گڑاتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے اپنی مناجات پیش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی نیکی کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی ان کی توبہ قبول کی، اور پھر توبہ قبول کرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے جو ان سے کہا تھا کہ تم دونوں اتر جاؤ، اس سے اکٹھے تمہارا بعض بعض کا دشمن ہے، کہ تم یہاں سے اتر جاؤ، یعنی جنت سے، یہاں پر تم لوگوں کا دشمن ہے۔ پھر اگر واقعی آئے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت، تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی تو نہ وہ گمراہ ہوگا نہ وہ مشقت میں پڑے گا، یعنی تم دونوں جنت سے نکل جاؤ، جنت سے اتر جاؤ، اور یہاں پر ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اور تم زمین پر جا کر میرے حکم کا، میری رہنمائی کا، میری ہدایت کا انتظار کرو۔ پھر اگر میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی تو نہ وہ گمراہ ہوگا نہ وہ مشقت میں پڑے گا، یعنی جس نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو مانا نہ وہ گمراہ لوگوں میں اس کا شمار ہوگا، نہ ہی وہ کسی زندگی کی مشقت میں آئے گا،
اور جس نے اعراض کیا میرے ذکر سے، یعنی منہ موڑ لیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے، تو پھر اس کے لیے کیا ہے، اس کو آیت مبارکہ کے اگلے حصے میں دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے کیا ہے، جس نے اللہ کے ذکر سے منہ موڑا۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً، تو بے شک ان کے لیے گزران تنگ ہے، غن کا تنگ، وَنَحْشُرُهُ، اور ہم اٹھائیں گے اسے، یوم القیامت، قیامت کے دن، اعمیٰ، اندھا، قال، وہ کہے گا، رب لما حشرتنی، اے میرے رب کیوں تو نے مجھے اٹھایا، مجھے اعمیٰ، اندھا، وقد كنت بصیرا، حالانکہ یقیناً میں تھا دیکھنے والا، قال، فرمائے گا، کذالک، اسی طرح، اتت کا، آئی تھی تیرے پاس، آیاتنا، ہماری آیتیں، فنسیتہا، تو نے بھلا دیا انہیں، وکذالک، اور اسی طرح، الیوم، آج، تنسا، تو بھی بھلا دیا جائے گا۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ معیشتاً، معیشت، معاشیات، فکر معاش، واؤ لیل و نہار، رحم و کرم، شان و شوکت کے لیے، ورڈز کے اٹیچمنٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نحشرہ، حشر، محشر و حشر نشر، یوم، یوم، ایام اور یوم آخرت، قال، قول، اقوال مقولہ اور اقوال ذری، بصیرہ، بصر، بصارت اور بصیرت، آیاتنا، آیت، آیات قرآنی، فنسیتہا، نسیان، نسیہ اور منسی، نجزا، جزا و سزا، جزاک اللہ اور جزائے خیر، اسرفا، اسراف، فضول خرچی۔ یہ آیا مبارکہ نیکسٹ جو لیسن میں ان کے ورڈز ہیں، عربک کے ورڈز دیکھ دیتے ہیں۔ دھن کا تنگ، اعمیٰ، اندھا، اتت، آئی تھی، یہ ورڈز ہمارے پاس عربک کے ہیں، باقی سملر اور ریپیٹیڈ ورڈز ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 124 کو مکمل کرتے ہوئے کیا فرمایا کہ ایسا شخص، پچھلی آیت کا سیکوینس دیکھ لیتے ہیں، کیا پھر نہیں اس نے رہنمائی کی ان کی کس معاملے میں، اور جس نے اعراض کیا میرے ذکر سے، اب اس کے لیے کہا گیا ہے کہ جس نے اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیا، جس نے اللہ کی فرما برداریوں سے منہ موڑ لیا، تو بے شک اس کے لیے تنگ گزران ہوگی، یعنی اس کے لیے رزق کو تنگ کر دیا جائے گا، ہر طرح سے اس کی زندگی میں مشکلات ہوں گی، اور ہم اٹھائیں گے اسے قیامت کے دن اندھا کر کے، یعنی جو اللہ کے احکامات کو جھٹلائے گا، جو اللہ کے احکامات پر ایمان نہیں لائے گا، اس کے لیے کہا گیا ہے کہ اس کی گزران تنگ ہوگی، یعنی وہ گزر بسر انتہائی تنگی سے کرے گا، اس کی زندگی بہت محدود ہو جائے گی۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں جو مسئلے مسائل ہیں کہ ہم ہر وقت مہنگائی کا رونا روتے ہیں، ظلم و ستم کا روتے ہیں، تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا ہم اللہ کے فرما بردار ہیں، کیا قرآن اور حدیث ہماری زندگیوں میں ہے، کیا ہم قرآن پر ویسے ہی عمل کرتے ہیں جیسے اللہ اور اس کے رسول نے کہا۔ تو یہاں پر اللہ نے واضح کہہ دیا کہ جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا تو ان کے لیے گزران تنگ ہوگی، اور ہم انہیں قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شمار نہ کرے، آمین یا رب العالمین۔ اگلی آیت دیکھیے، اور وہ کہے گا میرے رب کیوں تو نے اٹھایا مجھے اندھا کر کے، حالانکہ یقیناً میں تھا دیکھنے والا۔ اب وہ کہے گا کہ اللہ تو نے مجھے کیوں اندھا کر کے اٹھایا، میں تو دیکھنے والا تھا، یعنی دنیا میں میرے پاس بصارت تھی۔ اللہ فرمائے گا اسی طرح آئی تھی تیرے پاس میری آیتیں، تو نے بھلا دیا تھا انہیں۔ اللہ تعالیٰ اس وقت کے آنے سے پہلے ہمیں ہدایت دے دے، اللہ تعالیٰ اس وقت کے آنے سے پہلے ہمیں ہدایت دے دے۔ تو وہ کہے گا کہ آئی تھی تیرے پاس میری آیتیں، تو نے بھلا دیا انہیں، یعنی نے ان کو پس پشت ڈال دیا۔ پہلی بات تو پڑھا نہیں، پڑھا تو سمجھا نہیں، سمجھا تو عمل نہیں کیا، تو اب کس بات کا گلہ کرتا ہے۔ ہم سب ایسے ہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قرآن کے ساتھ جوڑ دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا بنا لے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جا میرے مالک، ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں چن لے اپنے دین کے لیے،
ہمیں چوزن پیپلز میں شمار کر دے، اہل القرآن بنا دے ہمیں اللہ تعالیٰ۔ آمین یا رب العالمین۔ اور یہاں پہ کیا کہا گیا ہے کہ تو نے میری آیتوں کو بھلا دیا، اسی طرح آج تو بھی بھلا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں ہمارا شمار نہ کرے جن کو اللہ کی ذات بھولنے والی ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ اگر تو ہمیں بھول گیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ اے اللہ تعالیٰ ہم نادان ہیں، ناسمجھ ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، کوتاہیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اور تو غفور الرحیم، معاف کرتے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔